بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایسا ہی ایک واقعہ فرانس کا ہے۔ ترکی بزرگ تھے، کریانے کا سٹور بنا رکھا تھا، نام ترکی بزرگ کا ابراہیم، اور محلے کے لوگ اس کو بابا ابراہیم کہہ کے پکارتے۔ انتہائی شریف النفس، دیندار، اللہ والا انسان تھا، کریانے کا سٹور تھا، اور محلے میں کئی گھر جو تھے وہ یہودیوں کے تھے، عیسائیوں کے تھے، ملے جلے لوگ رہتے تھے۔ بابا ابراہیم ترکی بزرگ جو کریانہ کا سٹور چلا رہا تھا، اس کی دکان پر یہودیوں کا ایک چھوٹا بچہ آتا ہے۔ اس بچے کا نام تاریخ بتاتی ہے کہ اس بچے کا نام ہے جاد۔ جب بھی وہ جاد آتا ہے، جاد اپنی داستان خود سناتا ہے کہ میں جب بھی آتا تھا، آ کر بابا ابراہیم سے میں سودا طلب کرتا تھا، اسے پیسے دیتا تھا، وہ سٹور کی طرف سودے کی جانب متوجہ ہوتے تو بابا ابراہیم نے اپنے کاؤنٹر پر چھوٹی چھوٹی گولیاں، ٹافیاں اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ سجا رکھی تھی۔ بابا ابراہیم پیچھے سودے کی طرف متوجہ ہوتے اور میں چپکے سے ہر روز کوئی نہ کوئی چیز اٹھا لیتا، ٹافی چرا لیتا، کبھی کوئی چیز چرا لیتا، کبھی کوئی چیز چرا لیتا، اور بابا جی کے واپس مڑنے تک میں اپنے آپ کو بالکل سیٹ کر چکا ہوتا کہ کہیں بابا جی کو پتہ نہ چلے۔ بابا ابراہیم اور جاد کی یہ کہانی آنکھ مچولی چلتی رہی۔ ایک دن جاد کہتا ہے کہ میں جب باشعور ہوا، میرے دل نے کہا کہ یہ بات اچھی نہیں ہے، یہ بات اچھی نہیں، چوری کرنا اچھی بات نہیں ہے۔ کہا میں نے آج سوچ کے کہا کہ آج میں نہ کوئی گولی اٹھاؤں گا، نہ کوئی ٹافی چراؤں گا، آج کے بعد میں نے بس ختم یہ چوری کا سلسلہ۔ اللہ اکبر۔ بابا ابراہیم کے پاس آئے، آ کر سودا طلب کیا، بابا ابراہیم نے سودا دیا اور جاد نے اپنا مطلوبہ راشن پکڑا۔ واپس چلنے لگے تو بابا ابراہیم نے آواز دی، جاد، او جاد۔ جاد نے پیچھے مڑ کے دیکھا، جی بابا ابراہیم۔ کہا جاد آج ٹافی نہیں چراؤ گے، آج ٹافی نہیں لینی؟ جاد کہتا ہے میں تو شرم سے پانی پانی ہو گیا، میں یہ سمجھتا تھا کہ یہ بابے کو پتہ کوئی نہیں ہے۔ اور بابا مسکرا کے خود ہی ٹافیاں کھول کے آگے کر کے کہنے لگا، جاد بیٹے جو تجھے پسند ہے لے لو۔ بابا جی آپ جانتے ہیں میں چوری کرتا تھا، میں ٹافی چراتا تھا، آپ کے علم میں ہے؟ کہا ہاں بیٹا میرے علم میں ہے۔ کہا روکا کیوں نہیں؟ کہا بیٹے میں تجھے اپنا بیٹا سمجھتا ہوں، بھلا میرا بیٹا آ جائے کوئی چیز اٹھائے، بھلا میں اس کو روکوں گا؟ بابا ابراہیم کی یہ باتیں یہودی کے بیٹے جاد پر اثر کرنے لگی، اسے ماں باپ کی طرح بابا ابراہیم بھی عزیز ہونے لگے۔ جاد کو محبت ہوگی، اب آتا ان کے پاس بیٹھتا، میٹھی میٹھی باتیں سنتا، بابا ابراہیم اس سے اپنے بیٹوں جیسی محبت عطا کرتے۔ جاد بڑا ہو گیا، اب اسے پڑھنے کے لیے دور جانا تھا۔ جاد پڑھنے کے لیے کسی یونیورسٹی میں دوسرے شہر میں جا کے داخلہ لیتا ہے، لیکن جب بھی 8 دن کے بعد چھٹی آتا ہے، اپنے گھر میں سامان رکھنے کے ساتھ ہی فوراً بابا ابراہیم کو ملنے کے لیے آتا ہے، اور بابا ابراہیم بھی کمال شفقت کرتے ہیں اور اس جاد کو محبت اور پیار دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ سلسلہ چلتا رہا اور وہاں پر جاد کے کچھ مسلمان دوست بھی بن گئے۔ اس میں ایک فرانسی لڑکا تھا، ایک تیونس کا لڑکا تھا۔ اب اس کے ساتھ یہ مسلمانوں کے رویوں پہ بات چیت کرتا، ابھی ہے یہودی، اسلام اس نے قبول نہیں کیا۔ ایسے ہی ایک دن جاد ملنے کے لیے اپنے گھر میں آتا ہے، اور آج جاد کہتا ہے کہ میں بابا ابراہیم سے بہت اداس ہوں۔ سامان رکھتا ہے اور بابا ابراہیم کے سٹور پہ آتا ہے، سٹور کا شٹر نیچے ہے، دکان بند ہے۔ جاد پریشان ہوتا ہے، دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، ساتھ رہائش گاہ تھی، ملحق کا رہائش گاہ پہ آ کے جاد دروازہ کھٹکھٹاتا ہے۔ بابا ابراہیم کا بیٹا باہر آتا ہے، جاد تم آ گئے؟ کہا بابا جی ابراہیم کہاں ہیں؟ بیٹے کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ کہا جاد ان کا تو انتقال ہو گیا، بابا ابراہیم تو فوت ہو گئے۔ جاد پھوٹ پھوٹ کے رویا، کہا کاش مجھے اطلاع دی ہوتی، میں آخری وقت میں ان کے پاس پہنچا ہوتا۔ بیٹا کہنے لگا جاد ہمیں اس پیار کی سمجھ نہیں آئی، ابا کو جو تجھ سے پیار تھا وہ بھی سمجھ سے بالا تر ہے، اور تجھے جو ابا سے محبت ہے یہ بھی ماورائے عقل ہے۔ جاد جس طرح تو نے یاد کر کے پھوٹ پھوٹ کے رو رہا ہے، تو ابا جی بھی اپنے آخری وقت میں کہہ رہے تھے جاد آئے تو اس سے پیار کرنا، جاد آئے تو اس کو میرا سلام کہنا، اور جاد آئے نا تو میرا یہ جو سرخ صندوق ہے یہ جاد کو دے دینا، اور جاد کو بتانا کہ بابا جی یہ خاص تیرے لیے چھوڑ کے گئے ہیں۔
اب ساری زندگی بابا جی نے کوئی بات نہیں کی ان سے کہ آ تو کلمہ پڑھ لے، دار اسلام میں داخل ہو جا، لیکن جاتے جاتے بابا رحیم کیا جاگ لگا کے گئے ہیں۔ جات فوراً کہنے لگے کہ وہ سرخ صندوق کہاں ہے جو بابا ابراہیم نے میرے لیے چھوڑا ہے؟ اس کو لیا، اٹھا کے گھر لے آیا، صدمے سے دو چار تھا، کھول نہیں پایا۔ خیر جب جانے لگا واپس یونیورسٹی تو اسے یاد آیا کہ بابا جی کا وہ تحفہ میرے لیے اور وصیت میرے بارے میں تھی۔ اب اس نے اس صندوق کو کھول کر دیکھنا چاہا۔ جب اس صندوق کو کھول کر دیکھا تو ایک کتاب جو ایک غلاف میں لپٹی ہوئی ہے، جب اس نے کھول کے دیکھا تو یہ ان حروف سے ناآشنا ہے، کیا لکھا ہوا ہے اس سے بے خبر ہے۔ اس نے اس کتاب کو اسی طرح کپڑے میں لپیٹا اور اس چھوٹے سے صندوق میں رکھا جو بابا ابراہیم نے اس کے لیے چھوڑا تھا۔ اب یہ صندوق لے کے یونیورسٹی میں پہنچا اور اپنے ٹیونس کے ساتھی سے یہ پوچھنے لگا کہ تم مسلمان ہو؟ اس طرح میرے اور بابے کی محبت کی کہانی میں نے تمہیں سنائی ہوئی ہے۔ وہ بابا ابراہیم انتقال کر چکے، اب میرے لیے وہ یہ صندوق چھوڑ کے گئے ہیں اور اس میں ایک کتاب ہے، اب تم بتا سکتے ہو کہ یہ کتاب کون سی ہے؟ اس کے مسلمان دوست نے اس کو جب کتاب کو کھول کے دیکھا، اس نے چوم کر آنکھوں سے لگایا، کہا جاد یہ تو اللہ کا قرآن ہے، جاد یہ اللہ کا قرآن ہے، یہ کتاب لا ریب ہے، یہ وہ کلام ہے جو اللہ نے اپنے آخری نبی خاتم المرسلین پر نازل کیا ہے۔ اللہ اکبر، جاد سوچ میں پڑ گیا، میں تو مسلمان نہیں ہوں، بابا ابراہیم میرے لیے یہ کیوں چھوڑ کے گئے ہیں؟ اللہ اکبر، بابا ابراہیم کی یادیں بھی آتی، باتیں بھی یاد آتی، آہستہ آہستہ اس کے دل میں اس چیز نے گھر کر لیا، آخر اس میں راز تو ہے نا، بابا جی یہ قرآن میرے لیے کیوں چھوڑ کے گئے ہیں؟ اس نے قرآن کو سیکھنا چاہا، کہا کہ میں قرآن سیکھنا چاہتا ہوں، کسی ایسے شخص تک میری رہنمائی کر دو جو مجھے قرآن پڑھا دے۔ قرآن پڑھ لیا، اب جب قرآن کے قریب آیا تو قرآن کا نور سینے میں داخل ہو گیا، بالآخر جاد کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ اب اس کی تڑپ بڑھ گئی، جاد کہنے لگا کہ اب میں نے قرآن پڑھا ہے لیکن قرآن سیکھا نہیں ہے، مجھے کسی عالم ربانی سے ملا دو جو مجھے اس قرآن کے معنی و مطالب سکھا دے، مجھے اس قرآن سے محبت ہو گئی ہے، مجھے اس تحریر سے محبت ہے، خدا کی قسم اتنی محبت مجھے اپنی زندگی میں کسی سے نہیں ہوئی، بابا ابراہیم سے بھی اتنا پیار نہیں ہوا جتنا پیار مجھے اب اس کتاب سے ہو گیا ہے، میں اسے سیکھنا چاہتا ہوں۔ جاد نے باقاعدہ قرآن کو سیکھا، قرآن کے معنی و مطالب کو سیکھا، اس کی ٹرانسلیشن کرنا جان لی، اس کی وضاحتیں وہ سمجھ گیا۔ اب جاد سے اللہ تعالیٰ نے کتنا کام لیا۔ جاد پیدا ہوا تھا 1997 میں، 1997 میں اس کی ولادت ہوتی ہے۔ جاد کے سینے میں جب قرآن کا نور آتا ہے، جاد آگے بڑھتا ہے اور یورپ کے مختلف خطوں کا دورہ کرتا ہے۔ 6000 لوگ یورپ کے اندر اس کے ہاتھ پر دارہ اسلام میں داخل ہوتے ہیں، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتے ہیں۔ جاد اپنا سلسلہ تبلیغ روکتا نہیں ہے، اپنے سوز کو جو ہے وہ جام نہیں کرتا، آگے بڑھاتا ہے۔ یوگنڈا، کینیڈا، سوڈان، ان ممالک کی طرف جاد جو ہے وہ رخ کرتا ہے۔ تبلیغ کرتے کرتے بالآخر جاد کا وصال ہوتا ہے۔ 2003 کو جاد کی موت واقع ہوتی ہے۔ اب اس جاد کو لوگ کس نام سے پکارتے ہیں، کس نام سے جانتے ہیں؟ جاد سے اللہ نے اتنا کام لیا، خدمت دین اس انداز میں لی، خدمت قرآن کو اس انداز میں قبول کیا کہ جاد جوانی سے لے کر اپنے آخری سانس تک اس قرآن کے نور کو بانٹتا رہا، قرآن کے سوز کو بانٹتا رہا۔ تاریخ گواہ ہے کہ ان چند سالوں میں جاد نے اتنے تبلیغی دورے کیے کہ 60 لاکھ غیر مسلموں کو کلمہ پڑھا کر اس نے مسلمان کیا۔ 60 لاکھ 60 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھا کر اس نے مسلمان کیا۔ اللہ اکبر۔ اب تاریخ اس کو نام دیتی جاد اللہ قرآنی، جاد اللہ قرآنی اس کا نام ہے، قرآن والا جاد اللہ، قرآن والا جاد اللہ۔ او بھائیو، ہم تو جن ماؤں کی آغوش میں ہم نے جنم لیے ہیں، آنکھ کھولی ہوش سنبھالا ہے، بحمد اللہ تعالی وہ مائیں کلمہ پڑھنے والی ہیں، وہ مسلمان خواتین ہیں، وہ مومنات خواتین ہیں جن کی کوکھ سے ہم نے جنم لیا ہے۔ پھر کیا وجہ ہے سال ہا سال بیت گئے، رب کے قرآن کی طرف ہم متوجہ نہیں ہیں۔ اگر ایک غیر مسلم اگر تڑپ لے کر اس قرآن کی طرف متوجہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس کا کردار اتنا عظیم بنا دیتا ہے کہ اب رہتی دنیا تک علم کے وابستگان جاد کے اس کردار سے روشنی پاتے رہیں گے، جاد کے اس جوہتے مسلسل سے
سیکھتے رہیں گے۔ آئیے قرآن کی طرف۔ قرآن اگر کسی کی سمجھ میں نہ بھی آئے، قرآن سے ایک تعلق اور وابستگی بن جائے، تو قرآن انسان کو اس مقام پر بھی فائدہ پہنچا دیتا ہے جہاں پر انسان کا گمان اور ہوش بھی نہیں گئے ہوتے۔